اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایسے کلمات بتائیں گے جن کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلمات کے عوض اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گنہگار کو معاف فرما دے گا اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف لوٹ کر آئے اور کب میں اس کو معاف کروں۔ وہ تو اپنے بندوں سے محبت ہی اتنی کرتا ہے کہ وہ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کو معاف کرتا ہے، آپ کو رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ تعلق قائم کریں جس کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ میری تسبیح کرتے رہو۔ تسبیح کرنے والا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور تسبیح ایک نعمت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور تسبیح کرنے والے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کہتے رہو، مجھے یہ ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے زیادہ پسند ہیں۔ جو لوگ بھی تنگ دستی، فکر و فاقہ، اپنے مسائل کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کریں، اسی کے صدقے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، وہی پکار سننے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تمام خوبیوں سمیت۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکاریں۔ جس طریقے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں گے، وہ بھی اس طریقے سے آپ کو پکارے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ اور یاد رکھیے، دعا کرتے رہیے، دعا رکنی نہیں چاہیے، دعا آپ کو کرتے رہنا ہے، چاہے آپ جتنے مرضی ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، وسوسوں کے شکار ہیں، دل نہیں کر رہا دعا کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور یقین پیدا کریں جو ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔